بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. آج کا جو عنوان ہے، جو موضوع ہے، آؤ ہم عقیدہ سیکھیں، یہ ایک تعارفی کلاس ہے۔ تعارفی کلاس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اہم باتیں انشاءاللہ عقیدے کے تعلق سے جو ہم تمام کو جاننا چاہیے، آپ کے سامنے انشاءاللہ میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ چلیے، آج کی جو پہلی بات ہے، ابتدائی جو کلمات ہے، وہ ہے حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے آج کا انشاءاللہ درس آغاز ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث یہ کہ وہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، تو وفد القیس، وفد عبد القیس ایک قبیلے کا نام ہے جو قبیلے ربیعہ سے تعلق رکھتے تھے۔ وہاں کے چند لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کیوں حاضر ہوئے؟ اس کا دو مقصد تھا۔ ایک مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا علم حاصل کریں جس کے ذریعے سے ان کو جنت مل جائے۔ سبحان اللہ، سوچ دیکھیں آپ، یہ جو عبد القیس کا جو جماعت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آئی تھی، ان کا مقصد یہ تھا کہ ایسا علم سیکھیں جس کے ذریعے سے ان کی جنت مل جائے، اور نمبر دو، اور جو پیچھے آنے والے لوگ ہیں، ہمارے بعد جو آنے والی جو نسل ہے، ان کو بھی دین سکھا سکے۔ اس دو مقصد کے تحت وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چار باتوں کا حکم دیا۔ چار باتوں کا حکم دیا۔ پہلی بات کیا تھی کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، توحید کا علم، عقیدے کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا، اور پوچھا ایمان کیا جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات کی گواہی دینا کہ سوائے اللہ کے کوئی سچا معبود نہیں، اور محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم سیکھنا چاہ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عقیدے کا علم دیا۔ اور اس ایک بات یاد رکھیں، ایک ضمنی بات یہ ہے کہ عقیدہ سیکھنے کے دو مقصد ہے۔ ایک مقصد ہے خود عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی جنت میں جانا، جیسا کہ اس حدیث میں بیان کیا گیا۔ نمبر دو، دوسری بات یہ ہے کہ آنے والی جو نسل ہے، آنے والے جو لوگ ہیں، جو قوم ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کے اس توحید کو پہنچانا۔ دونوں، تبلیغ، خود عمل کرنا اور تبلیغ کرنا، یہ دو مقصد جو اس حدیث مبارکہ کے اندر جو ہے بیان کیا گیا۔ چلتے اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ عقیدے کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے۔ پہلی بات یہ ہے کہ عقیدہ جو لفظ بنا عقد سے، عقد کہتے بننا، جوڑنا، مضبوطی کے ساتھ کوئی کام جو جوڑا جاتا ہے اسی کو جو عقد کہا جاتا ہے۔ اسی لیے ہار کو بھی عقد کہتے ہیں۔ جو عقد اس لیے کہتے ہیں عقد آج ہے کیونکہ اس کو پرایا جاتا ہے، اس کو جوڑا جاتا ہے۔ یہ تو لفظی معنی ہوا۔ لغت کے اندر عقیدے کس کو کہتے ہیں؟ ایسی بات، ایسا نظریہ، ایسا فیصلہ جس کو ماننے میں کوئی گنجائش نہ ہو، پختہ خیال، یقین کامل، ناقابل تردید نظریے کو جو ہے عقیدہ جو ہے کہا جاتا ہے۔ کسی بات کا پختہ یقین رکھنا، اعتقاد جس کا عمل سے کوئی تعلق نہ ہو، بہرحال ایسا ایسی بات پختہ یقین اور اعتقاد کو جو ہے سمجھ لیں آپ عقیدہ کہا جائے۔ اور عقیدے کا جو تعلق دل سے ہوتا ہے، ایمانیہ سے ہوتا ہے، جیسا کہ ہم انشاءاللہ ہم آگے آپ کو بتائیں گے۔ عقیدے کی جماعت عقائد، انشاءاللہ اس کے تعلق سے آگے بات چلے گی۔ چلیے، آج کا جو دوسرا نقطہ ہے جو ہم سب کو سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ صحیح اسلامی عقیدہ کیا ہے۔ صحیح اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ صحیح اسلامی عقیدہ کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ پر توحید ربوبیت کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، توحید ربوبیت کے ذریعے سے، توحید الوہیت کے ذریعے سے اسماء و صفات کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت کے دن پر، تقدیر کے اچھے اور برے یا برے ہونے پر پختہ ایمان لانا، اسی کو جو ہے صحیح اسلامی عقیدہ کہا جاتا۔ تو عقیدے کے اندر جو سب سے پہلی بات ہے یہ اللہ کے تعلق سے جاننا، غیبیات کے تعلق سے جاننا،
اور اللہ کے حقوق کے تعلق سے جاننا، یہی صحیح اسلامی عقیدہ۔ آج معاشرے میں دیکھتا عقیدے کے نام پر اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے، اللہ تعالیٰ کو جو اکیلا اور ایک سمجھنا، اس تعلق سے بہت ساری غلط باتیں، سب غلط عقیدہ۔ تو صحیح اسلامی عقیدے کے میں جو سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو جاننا، اللہ تعالیٰ کے جو ہے یہاں اللہ تعالیٰ کے توحید ہے، رب ہونے کے اعتبار سے، الہ ہونے کے اعتبار سے، اللہ کے جو نام ہے، اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں، ان تمام کے تعلق سے جاننے والا علم کو جو ہے صحیح اسلامی عقیدہ کہا جاتا۔ یہ پہلی بات ہو گئی۔ چلیے دوسری بات اس میں جو دوسرا نقطہ ہے جو جاننے کا، وہ یہ ہے کہ صحیح نصوص سے ثابت تمام دین کی بنیادی باتوں، غیب کے معاملات اور اس کی قبروں پر ایمان لانا، قیامت آئے گی اس پر ایمان لانا، یہ بھی عقیدے سے تعلق رکھنے والا علم ہے۔ غیب کے معاملات، حشر ہے، نشر ہے، قبر ہے، یہ تمام چیزیں کرامن کاتبین ہیں، فرشتے ہیں، جو غیب کی تمام باتوں کے تعلق سے جاننا بھی کیا ہے، یہ بھی جو ہے عقیدے سے تعلق رکھنے والا علم ہے۔ اسی تعلق سے تیسری بات کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر، اللہ تعالیٰ کی شریعت پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کا تعلق بھی عقیدے سے ہوتا ہے، اس کا تعلق سے بھی عقیدے سے۔ تو صحیح اسلامی عقیدے میں تین اہم بنیادی باتیں، اگر مختصر چھوٹا چھوٹا اگر یاد رکھنا ہے سمجھنے کے لیے، تین اہم باتیں۔ پہلی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اللہ تعالیٰ کی غیب پر، اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور تقدیر پر مکمل ایمان لانا، اس تعلق سے صحیح ثابت شدہ معلومات کے مطابق اپنی زندگی اور عقیدے کو رکھنا، یہ صحیح اسلامی عقیدہ۔ اسی طریقے سے جو آپ کو جاننا چاہیے وہ یہ عقیدے کے بہت سارے نام بھی ہیں، عقیدوں کے، علم عقیدہ جو ہم کہتے ہیں اس کے بہت سارے نام ہیں۔ ایک نام ہے علم توحید۔ علم توحید بھی کیا ہے، عقیدے کا ایک حصہ ہے۔ جیسے کہ بہت ساری کتابوں کے نام دیکھیں، کتاب التوحید، فلاں فلاں، جو بہت سارے نام ہیں جو توحید کے ساتھ، اور توحید سیکھیں، یہ تمام جو عقیدے سے تعلق رکھنے والی باتیں۔ اسی طریقے سے علم عقیدے میں علم الایمان، کتاب الایمان، بخاری کے اندر ایک باب ہے کتاب الایمان، مسلم کے اندر ایک باب ہے کتاب الایمان۔ اسی طریقے سے چھوٹی سی کتاب ہے تقویۃ الایمان۔ یہ تمام باتیں جو ایمان سے تعلق رکھتی ہیں، یہ بھی علم عقیدہ ہی کا نام ہے۔ تو علم عقیدہ کے کبھی علم العقیدہ کہا جاتا ہے، کبھی علم التوحید کہا جاتا ہے، کبھی یہ علم الایمان کہا جاتا ہے۔ یہ تمام کی تمام باتیں سب عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں، سب ایک دوسرے کا الگ الگ نام ہے، سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، کوئی الگ الگ نہیں۔ اگر علم العقیدہ کہیں اس میں توحید شامل ہے، علم التوحید کہیں اس میں علم العقیدہ آ گیا، عقیدے کا علم آ گیا۔ اگر اسی طریقے سے علم عقیدہ کہیں تو ایمان آ گیا، اور اگر ہم ایمان کی بات کہیں تو علم العقیدہ کے تمام ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے جڑے ہوئے۔ مثال کے طور پر دل، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ دل سے اقرار کرنا، زبان سے ادا کرنا، عمل کے ذریعے اس کو بجانا، ایمان کے تین ارکان ہیں، اس سے پہلے آپ سنے ہوں گے۔ جیسے توحید کی جو تین قسمیں، اللہ تعالیٰ کو رب ماننا، یہ توحید ربوبیت ہے، اللہ تعالیٰ کو سچا معبود ماننا، یہ توحید الوہیت ہے، اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کے بغیر کسی تعویل اور یہ عدل بدل کے تغییر کے ایمان لانا، یہ جو ہے علم اسماء و صفات۔ یہ تین باتیں توحید کے تعلق سے۔ ایمان کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کہ ایمان زبان سے اقرار کرنا، جو دل سے اقرار کرنا، زبان سے ادا کرنا، اور اپنے عمل کے ذریعے سے اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ ایمان ہے۔ تو ایمان کے بھی تین رکن ہوتے ہیں، ایمان تین چیزوں کا نام ہے، اور توحید بھی تین چیزوں کا نام ہے۔ اگر کسی کے پاس یہ کہ دو چیزیں نہیں ہیں تو یقین رکھیے کہ اس کا ایمان ناقص ہے، اس کا عقیدہ غلط ہے۔ ایک چھوٹی سی بڑی اہم باتیں تھی جو یہاں پر آپ کو جو بتائی گئی ہے۔ چلتے اس موضوع کا جو ہے ایک نقطہ یہ ایمان کے تعلق سے، ایمان کا تعلق ظاہری عمل سے بھی ہوتا ہے، ایمان کا تعلق ظاہری عمل سے بھی ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے باطنی عمل دونوں پہ ہوتا ہے۔ حدیث جبرائیل علیہ السلام جو حدیث آپ کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبد القیس کا ایک جماعت آئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین سیکھنے کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان باللہ کا جہاں ذکر فرمایا، وہاں نماز، روزہ اور جو زکوٰۃ کا بھی جو ذکر فرمایا،
جو عمل ہے ظاہری عمل ہے، نماز کیا ایک ظاہری عمل ہے، زکوٰۃ کیا ایک ظاہری عمل ہے، روزہ کیا ایک ظاہری عمل ہے، لیکن شہادت کیا ہے، یہ باطنی عمل ہے، دل سے اس کا تعلق ہے۔ تو ایمان کا اطلاق دل پر بھی ہوتا ہے، ظاہری اعمال پر بھی ہوتا ہے اور باطنی اعمال پر بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، نماز کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کہا، ان اللہ لا یضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو بیکار نہیں کرے گا، تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کا تعلق دل سے بھی ہوتا ہے اور ایمان کا تعلق جو ہے ظاہری اعمال سے بھی ہوتا ہے۔ ایک چند اہم باتیں تھی جو علم العقیدہ علم التوحید کو بھی کہتے ہیں، علم العقیدہ علم الایمان کو بھی کہتے ہیں۔ جب ہم ایمان کہیں تو علم التوحید علم العقیدہ دونوں آ جائے گا، اگر علم التوحید کہیں تو ایمان اور علم العقیدہ یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ الگ الگ نام ہے، سب ایک ہی علم ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں مجھے ہمیں بتاتا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ساری باتیں آپ کو جو ہے واضح طور پر سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ چلتے ہیں آگے، ایک اہم بات میں آپ تمام سے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ آپ تمام سے سوال یہ ہے کہ سب سے اہم علم کون سا ہے؟ جی، سب سے اہم علم کون سا ہے؟ سب سے اہم علم کون سا ہے؟ جی، سب سے اہم علم کون سا ہے؟ اس تعلق سے آپ کے لیے کچھ نکتہ ہے، دیکھیے آپ نمبر 1 اور کیوں، دیکھیے سب سے اہم علم کون سا اور کیوں، کون سا اگر آپ بتا رہے فلاں علم ہے، آپ اس کی وجہ بھی بتانا ہے۔ تو ایک آپ کو جو ہے آپ سے چارٹ میں جا کر یہاں میں نے 4 علم کا نام لکھا ہے۔ ایک تو ٹیکنالوجی کا علم، سائنس پڑھ رہے ہیں، جغرافیہ پڑھ رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے آپ۔ نمبر 2 سمجھ رہے آپ عقیدے کا علم۔ نمبر 3 سمجھ رہے آپ مجھے ادب کا علم۔ نمبر 4 اخلاق کا علم۔ اس میں جو نمبر ڈالے گئے ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ اس میں سب سے اہم علم کون سا ہے۔ اگر مثال کے طور پر فلاں نمبر آپ بتاتے ہیں اگر چارٹ باکس میں جا کر، لیکن آپ کو یہ بتانا پڑے گا بعد میں کہ اس کی وجہ کیا ہے، یہ سب سے اہم علم کون سا ہے اور کیوں۔ یہ جب تک یہ 2 سوالات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو یقین رکھیے کہ آپ اس کا فیصلہ آپ یہ نہیں کر سکتے۔ ماشاء اللہ، تو اس کی وجہ چلیے ہم خود آپ کو جواب دیتے ہیں، کیونکہ سب کی آواز سننا جو ہے مشکل ہے، ہم خود اس کا جواب بھی دیں گے اور اس کی وجہ بھی آپ کے لیے ہم بتائیں گے۔ سب سے اہم علم جو ہے عقیدے کا علم ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا اس کی؟ نمبر 1 سب سے پہلے عقیدے کا علم حاصل کرنا سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ یہ انسان پر فرض، عقیدے کا علم حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ کیوں فرض ہے؟ اگر کوئی شخص مسلمان ہوا، اسلام میں داخل ہوا، اگر کوئی شخص اسلام میں داخل ہوا، ٹھیک ہے، اس کو پہلے نماز نہیں سکھائیں گے، اس کو پہلے کاروبار کرنا، تجارت کرنا، نکاح کیا ہے کام، ٹھیک ہے، فلاں کیا ہے کام، خریدنا کیسے، بیچنا کیسے، یہ نہیں بتائیں گے۔ اس پر سب سے پہلا جو علم اس پر جو واجب ہوتا ہے، لازم اور فرض ہوتا ہے، وہ توحید کا علم ہے۔ دلیل معاذ بن جبل کی حدیث ہے۔ کیا حدیث ہے؟ معاذ بن جبل کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بار کیا کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کیا کیے، بھیجے۔ کہاں بھیجے؟ یمن کو بھیجے، تبلیغ کرنے کے لیے، دین پہنچانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ معاذ بن جبل کو حکم دیا کہ آپ کیا کرنا، جی حکم دیا کہ آپ جب جائیں گے تو سب سے پہلے اس بات کی طرف دعوت دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، اس بات کی دعوت دینا۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا۔ دیکھیے آپ، تو سب سے اہم علم کہا کہ تم جب دعوت دینے جا رہے ہو، دین کا کام پہنچانے کے لیے بھیج رہے ہو، جا رہے ہو آپ، تو آپ سب سے پہلے توحید کا علم لوگوں کو بتائیں گے۔ اور اسی طریقے سے وہ جو حدیث اوپر جو آپ کو بتایا میں، عبد القیس کی جماعت
ربیہ کے قبیلے کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینے میں آ کر علم حاصل کرنے کے لیے آئی تھی، ٹھیک ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں سب سے پہلے کون سا علم سکھایا؟ کون سا علم؟ توحید کا علم، شہادت کا علم، کہ تم جو ہے اللہ کے علاوہ جو ہے سب سے اس بات پر ایمان لے آؤ کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، جی اللہ ہی سچا معبود ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے، اس بات کی گواہی کا علم تم سیکھو. نبی کریم سبحان اللہ، اس بات کو سمجھنے کی، اس بات کو جو جاننے کی سب سے بڑی اہم ضرورت. آج بچوں کو اب بہت کچھ ہم سکھانا چاہتے ہیں، بچہ میتھس میں پرفیکٹ ہو جائے، سائنس میں پرفیکٹ ہو جائے، ٹھیک ہے آپ دنیا جو کچھ سب سکھائی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو بنیادی علم ہے اللہ کے بارے میں اس کے تعلق سے فکر مند رہیے. آپ حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھیں آپ، جب ان کی جو ہے وفات کا وقت قریب آیا، ٹھیک ہے مرض الموت میں تھے، کافی بیمار تھے، ان کو لگا کہ ہمیں دنیا چھوڑ کے جانے والا. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ پہلے پارے کے آخر میں کہا تو اپنے بچوں کو بلایا، سب کو بلا کے پوچھے میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ توحید کے بارے میں سمجھا، پوچھا کہ میرے بچے میرے جانے کے بعد توحید پہ رہنا، تو پوچھے تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو بچوں نے کہا، کیا کہا کہ ہم ابراہیم کی، اسماعیل کی، اسحاق کی، رب کی اور پروردگار کی عبادت کریں گے. اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ عمل، حضرت یعقوب علیہ السلام کا درد، نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے اپنے اولاد کے تعلق سے توحید پر قائم و دائم رہنے، توحید پر ان کے علم کے تعلق سے، ان کی زندگی کے تعلق سے انہوں نے فکر کیا اور سوال بھی کیا. تو ہمارے اندر بھی، ہم بھی ماں باپ ہیں، اپنی اولاد کو بہت کچھ دینا چاہتے ہیں، آپ بہت کچھ دیجیے آپ، لیکن توحید کا علم سب سے زیادہ دیجیے. کیوں؟ آگے ہم بتانے والے ہیں توحید کے علم کے فائدے کیا ہیں. چلیے صحیح عقیدہ کیوں سیکھیں، مطلب یہ توحید کا علم کیوں سیکھیں، اسی کا جواب میں جو ہم بہت سارے فائدے بتانے والے ہیں. جی پہلا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صحیح عقیدہ سیکھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو دیا. اللہ تعالیٰ سورہ نحل آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے جتنے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے سب کو ہم نے حکم دیا ہے عبد اللہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، شرک سے بچو. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو توحید کا علم سیکھنے کا حکم دیا. پہلی بات ہو گئی. دوسری بات، صحیح عقیدہ انسان کو جہنم کی آگ سے بچاتا. صحیح عقیدہ انسان اگر آدمی سیکھ لے، اللہ کے بارے میں صحیح علم اگر اس کے پاس، یقین رکھیے کہ اس سے وہ جنت میں جائے گا، جہنم سے بچ جائے گا. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ کے ساتھ کفر کرے گا اس کا عقیدہ خراب ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ آدمی کا، اس آدمی کی ساری نیکیاں بیکار ہو جائیں گی، سارا عمل برباد ہو جائے گا اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. تو آخرت کی کامیابی السلام علیکم شیخ، آواز نہیں آ رہی آپ کی. کوئی کال آ گیا ہوگا، تعلق روابط ہیں. ان تمام باتوں پر جو ہے آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، ان تمام باتوں کو جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے صحیح عقیدے کا فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے علم سیکھنے سے، صحیح عقیدہ سیکھنے سے اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، تقوی حاصل ہوتا ہے. انما یخشی اللہ من عباده العلماء. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ علماء جو اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، جس کے پاس علم آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ایسی ہوتی، اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسا ہوتا، اللہ تعالیٰ کی جو ہے سمجھیے آپ، اللہ تعالیٰ کے فیصلے ایسے ہیں. یقین رکھیے کہ دنیا کا کوئی بھی جو ہے اس سے جو ہے ڈرے بغیر نہیں رہ سکتا. فرعون جیسا آدمی جب اللہ کا عذاب آیا ڈر گیا، کہا کہ میں جی موسیٰ کے رب پر ایمان لے آتا ہوں، جی موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آتا ہوں. تو یاد رکھیے اب جب علم آ جائے گا آدمی کے پاس، تقویٰ حاصل ہوگا، خشیت پیدا ہوگی. صحیح عقیدہ سیکھنے کا ایک بڑا اہم فائدہ ہے.
اسی طریقے سے صحیح عقیدہ سیکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ آدمی جہالت سے بچ جاتا، آدمی جو ہے بیوقوف نہیں رہتا، آدمی جو ہے سمجھ رہے آپ ہر ارے غرے نتو خیرے پر جو ہے بھروسہ کرنے والا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا، اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان رکھتا، اللہ تعالیٰ کو حقیقی مالک سمجھتا اور یہ یقین رکھتا ہے کہ دنیا چھوٹ جائے، دنیا کی ساری چیزیں حقیر اور معمولی، اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کا پر ایمان، یہ سب سے بڑی قیمتی چیز ہے۔ یہ نظریہ اور یہ عقیدہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، اتنی بڑی اہمیت والی بات ہے عقیدہ۔ اب چلتے ہیں آگے کا ہم آخری موضوعات میں چند اہم موضوعات، غلط عقیدے کا نقصان۔ صحیح عقیدہ، جب ہم صحیح عقیدہ ہم کہیں گے تو معلوم پڑے گا کہ اس کا جو ہے اس کی ضد، اس کا جو الٹا غلط عقیدہ۔ دیکھیے آپ، صحیح عقیدے کی ضد کیا ہے؟ غلط عقیدہ۔ تو غلط عقیدے کا نقصان دیکھیے، اگر کسی کا عقیدہ، جملہ یاد رکھیں، اگر کسی کا عقیدہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے موافق نہ ہو تو اس کے نیک اعمال قابل قبول نہیں ہوں گے، اس کی پوری نیکیاں بیکار ہو جائیں گی۔ دلیل ابھی سورہ مائدہ کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو کوئی اللہ کے ساتھ کفر کرے گا، عقیدہ جو ہے اللہ کے بارے میں جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں، بلکہ الٹا اللہ کو مان نہیں رہا، ٹھیک ہے، تو انکار کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اس کے سارے اعمال جو ہے بیکار ہو جائیں گے، جی اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ آپ اور سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس غلط عقیدے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے، اور غلط عقیدے کے تعلق سے بچنے کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 19 انبیاء علیہ السلام کو کہا کہ اگر یہ لوگ بھی شرک کریں، صحیح عقیدہ نہیں اگر انبیاء کے پاس، ایسی صورت میں ان کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ سورہ زمر آیت نمبر 65، اور اسی طریقے سورہ انعام آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ نے 19 ان دونوں آیتوں میں، سورہ زمر کی ایک آیت میں، سورہ انعام کی ایک آیت 78 جی یہ 88 والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 19 انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرما کر کہا لو اشرکو، اگر یہ بھی شرک کریں گے، اگر ان کا عقیدہ درست نہیں ہوگا جیسا اللہ کے بارے میں ہونا چاہیے، تو یقین رکھیے کہ ان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اتنی بڑی بات جو ہے بتائی گئی۔ تو یہاں تک کچھ اہم باتیں ہو گئی، ابھی میرے پاس 7-8 منٹ باقی رہ گئے۔ تو اب آخری بات جو یہ ماشاءاللہ بہت سارے پیرنٹس ہمارے سامنے ہیں، ان کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو خصوصی طور پر عقیدہ سکھانے کا اہتمام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو عقیدہ سکھانے کا بڑا اہتمام کیا۔ یہ حدیث ماشاءاللہ حضرت عبداللہ بن عباس کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سواری پر تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لڑکے، میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں، وہ یہ کہ ہمیشہ اللہ کو یاد رکھو، وہ تجھے حفاظت کرے گا، تو اللہ کو یاد کر، احفظ اللہ احفظ، تو اللہ کو یاد کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ کو یاد کر، تو اس کو اپنے سامنے پائے گا۔ کوئی آدمی جو مصیبت میں اللہ کو دعا کرتا ہے یا اللہ تو مدد کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کو اپنے سامنے پائے گا۔ جب تو مانگ، اللہ سے مانگ، جب تو مدد طلب کر تو صرف اور صرف اللہ ہی سے مدد طلب کر۔ یہ ساری باتیں عقیدے کی، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی حفاظت مانگنا، ٹھیک ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، یہی بات نہیں۔ آخر میں اللہ کے رسول نے سکھایا، کیا سکھایا؟ اور اے بچے جان لو، اگر پوری امت مل کر اس بات پر متفق ہو جائیں گے تمہیں کسی چیز میں فائدہ پہنچائیں، وہ اتنا ہی فائدہ پہنچا پائیں گے جتنا اللہ تعالیٰ تمہارے نے دیا۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، یہ سمجھتے وہ میرے سے دشمنی کر رہا، وہ میرے کاروبار میں آگے بڑھ رہا، وہ میری پڑھائی میں آگے بڑھ رہا، سمجھ رہا میرے نمبر پیچھے ہو جائیں گے، وہ ہو جائے گا۔ ایسی بات نہیں، اللہ نے جو لکھ دیا ہے رزق میں، جو لکھ دیا ہے کامیابی میں، اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے سمجھ رہا تعلیم میں اور ترقی میں، وہی انسان کو ملے گا۔
اس سے بڑھ کر کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس جو بچے تھے، چھوٹے تھے، ان کی تربیت فرمائی۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی حدیث سوچ کے دیکھیں آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج بچوں کو تربیت عقیدہ سکھانے کے تعلق سے بڑا اہتمام کیا۔ تو یہ بہت لمبا موضوع ہے، کافی بڑی حدیث ہے، میں مختصر طور پر آپ کو اور دو باتیں بتا کر انشاءاللہ آج کا درس بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ آخری بات میں یہی کہ چند عقیدہ سکھانے والی اردو کی کچھ کتابیں، یہ کتاب عقیدہ سیکھیے، اپنا عقیدہ سیکھیے، محمد جمیل زینی صاحب کی بہت چھوٹی کتاب ہے، 50 سوال جواب کی شکل میں کتاب ہے۔ پیرنٹس اس کو پڑھ کر میرے یہاں بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مولانا عبدالحفیظ عمری مدنی کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے اسلامی عقیدہ، حصہ اول، حصہ دوم، حصہ سوم، میرے یہاں یہ بھی بچوں کے لیے بڑی مفید کتاب ہے، آپ اس کو بھی جو ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک تیسری کتاب ہے تقویۃ الایمان، شاہ اسماعیل شہید کی، تقریباً 400 سال پرانی کتاب ہے، جس میں ہندوستانی معاشرے کے اعتبار سے شرک بتایا گیا کہ ہندوستانی معاشرے میں کیسا شرک ہوتا ہے، میرے یہاں شرک بالعلم میں کہاں شرک ہوتا ہے، میرے یہاں جو عمل میں کہاں کا شرک ہوتا ہے۔ اس طریقے سے بڑی بہترین لاجواب کتاب ہے جو 400 سال پرانی ہے، تو یہ بھی بڑی اہم کتاب ہے، ان کتابوں کو جو ہے آپ جو ہے کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص مستقل طور پر کسی بڑے عالم سے اور جو ہے اہل علم سے علم سیکھنا چاہتا ہے، سرکار اگر چاہتے ہیں بچوں کو سکھائیں تو مجھ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم ان کی مدد کریں گے تاکہ ان کی جو آنے والی نسل، ہماری جو اولادیں ہیں، آپ عقیدے کے تعلق سے جو ہے کوئی ان کو گڑبڑی نہ ہو، وہ پکا عقیدہ سیکھنے والے بنے۔ یہ چند اہم باتیں تھی، ماشاءاللہ آپ تمام لوگ شریک رہے اس پروگرام میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا اللہ تعالیٰ جو ہے ہم تمام کو جو ہے خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، اس علم کو سیکھنے اور سکھانے کا اللہ تعالیٰ جو ہے ہم تمام کو جو ہے ایک ذریعہ بنائے۔ یہ چند اہم باتیں تھی، اگر آپ کے پاس کچھ سوالات ہیں یا کچھ پوچھنا ہے تو آپ لوگ جو ہے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ۔